ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اصول کے مطابق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ جی لگا کر حج درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم تمامی حضرات ہمارے حنیف بھائی کی اہلیہ کی زیارت کی محفل میں شریک ہیں۔ زیارتوں میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ مل کر کے کچھ نہ کچھ پڑھیں، ذکر کریں، تاکہ مرنے والے کو ثواب ملے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا، خدا ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آئیے بابو صاحب، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی کتاب نے عام کر دیا، ظاہر کر دیا کہ حضرت آدم، اے اولاد آدم، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ یاد رکھو، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ ایک ہے آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ یہ 4 چیزوں کا ایک مجسمہ ہمارا تیار ہوا، یہ ہمارا شریر۔ اور انسان کو 4 چیزوں کی بے حد ضرورت بھی ہے۔ جن 4 چیزوں سے انسان بنا ہے، وہ 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پانی سے بنا تو پانی کی ضرورت، آگ سے بنا تو آگ کی ضرورت، ہوا سے بنا ہے تو ہوا کی ضرورت۔ یہ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے تو اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ خدا ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے کہ جو ضرورت تمہیں ہے وہ سب آسان کر دیے، سب ضرورتیں آسان کر دی۔ آپ دیکھیں، پانی مفت میں مل رہا ہے، ہوا مفت میں مل رہی ہے، آگ نارمل دام پر مل رہا ہے، اور مٹی ہم اسی پر اپنی زندگی کی عمارتیں قائم کیے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں ضرورت تھی ہمارے رب نے ہمیں عطا فرما دی، اور جو جتنی زیادہ ضرورت تھی اس کو اتنے زیادہ قریب کر دیا۔ مٹی کی ضرورت تھی تو پاؤں کے نیچے رکھ دیا، پانی کی ضرورت تھی تو ہمارے سامنے رکھ دیا، اور ہوا کی ضرورت تھی تو ناک کے قریب کر دیا، جب چاہے لے لے۔ اب وہ اللہ کتنا خیال رکھتا ہے، جو ضرورتیں تھی وہ پوری کر دی ہے۔ 4 چیزیں ہمارے وجود میں ہیں،
اور انہیں 4 چیزوں کی ضرورت تھی، وہ ہمیں مل رہی ہیں۔ لیکن آپ سوچیں، اللہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، زمین کبھی آپ سے پوچھتی نہیں ہے اے انسان تو میرے اوپر JCB چلاتا ہے، بڑے بڑے کھڈے کر رہا ہے، مجھ پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہا ہے، مجھ پر ہل چلا رہا ہے، مجھ میں بیج ڈال رہا ہے، مجھ پر نہ جانے لوہا ڈال رہا ہے، تو چاہتا ہے کھود لیتا ہے، تو چاہتا ہے 10 محل کا بنگلہ بنا کر کے مجھ پر بوجھ ڈال دیتا ہے، لیکن میں خاموش ہوں کیونکہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ پانی بھی یہ کہتا ہے اے انسان جب تجھے ضرورت پڑی زمین سے کھینچا، تالاب سے کھینچا، اپنے نلوں تک ہمیں آنا پڑا، ہم تیرے ساتھ رہے ہیں۔ ہوا نے بھی یہی کہا اے حضرت انسان جب تجھے ضرورت ہے تیرے قریب ہو گئی، جب سانس لیا تو تیرے قریب ہو گئی۔ اب بتاؤ صحیح، اللہ نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کیا، اتنا آسان فرما دیا، کیونکہ انسان یہ سب تیرے لیے ہے، زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہے، پانی تیرے لیے ہے، دنیا تیرے لیے ہے، سمندر کی روانی تیرے لیے ہے، یہ ہوا تیرے لیے ہے، آگ تیرے لیے ہے، ساری کائنات تیرے لیے ہے۔ اے انسان تو میرے لیے ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ آپ اللہ کے لیے ہو؟ جب اللہ نے آپ کو اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو بتاؤ کیا ہم حق ادا کرتے ہیں؟ حق ادا کرتے ہیں؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہوا، اس کا دوسرا نام آکسیجن، میڈیکل لائن میں آکسیجن، اور ابھی کورونا وائرس میں آکسیجن تو بہت آسان ہو گیا سمجھنا، 60 65 جلدی جلدی لے جاؤ، 70 آئے خوشی ہوئی، 75 آئے خوشی ہوئی، ڈاؤن ہوا ڈر گئی وینٹیلیٹر۔ آکسیجن جو ہوا مفت میں ملتی ہے اسی کو پراپت کرنے کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں، گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، بستر سے دواخانے تک جانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے ہوا کی قیمت کو سمجھا نہیں، فائدہ اٹھایا۔ اگر ایک دن سب لوگ مر جائے ہوا کو فرق پڑے گا؟ بولو۔ لیکن ایک دن ہوا چلنا بند ہو جاوے تو لاشیں پڑ جاوے کہ نہیں؟ سوچے اللہ نے جو چیزیں ضروری ہے ہمیں مفت میں عطا کر دی، لیکن اتنے ناشکرے بندے نعمتیں کھا رہے ہیں، رب کا انعام حاصل کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا یوز کر رہے ہیں، اس کے باوجود دھندے میں ٹائم ہے، نماز میں ٹائم نہیں ہے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو تو صحیح۔ مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، فرشتے آئیں گے نہیں، ابھی ملک الموت کو دیکھا نہیں ہے، اسی لیے یہ دھندے کے پھنڈے ہیں۔ ہم نے ابھی قبر کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہیں، ابھی تو ہم صرف سن رہے ہیں، اس لیے جناب فجر میں کھراٹے لیتا ہے، گرم گرم بستر ٹھنڈی میں چھوڑنے کا من نہیں ہوتا ہے۔ اب سوچے تو صحیح، یہ ساری عذاب، یہ ساری مصیبتیں ہماری وجہ سے، یہ ساری پریشانیاں ہماری وجہ سے۔ کبھی قبر کا خوف تو کیجئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جس کو ہمارے نبی نے ایک نہیں اپنی 2 بیٹیاں شادی میں عطا فرمائی، 2 بیٹیاں، وہ خوش نصیب صحابی، 2 بیٹیاں رسول اللہ نے ان کے نکاح میں دی، اور اس پر انعام یہ کہ ہمارے نبی نے اپنی مبارک زبان سے اسی حضرت عثمان غنی کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی کہ عثمان غنی جنتی ہے، دنیا میں بشارت دے دی۔ لیکن دوست آج تو قبر میں جاتے تو ٹولیاں بڑھ جاتی ہے، ادھر بیڑی پیتے ہیں، ادھر غیبت کرتے ہیں، ادھر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ادھر دھندے کی باتیں کرتے ہیں، 25 نماز میں جڑتے ہیں، 10 کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ اب تو قبرستان بھی اعلیٰ گران ہے نا بھائی، ورنہ قبرستان ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی قدم رکھے تو ڈر لگے، ہے نہیں؟ دنیا کی باتوں میں مشغول، لیکن
جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنتی صحابی، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبرستان جاتے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ ہم کبھی روئے ہیں؟ خالی پھگت کے روتے ہیں، میرا باپ مر گیا، مرنے کے بعد پراپرٹی میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ میں لے لوں نے وہ تو لے لے، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، مال کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ سچی محبت کہاں ہے؟ ورنہ سچی محبت والے سب کے ساتھ چلے نہیں آتے، 10 منٹ تو قبر پر بیٹھتے، اور یہی ہونا چاہیے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کی قبر پر تھوڑی دیر بیٹھے، تاکہ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ تو بیچارہ تنہا ہے، قبر میں کوئی نہیں ہے، ہم کم سے کم اس کی قبر کے پاس بیٹھیں گے، اس کو انسیت ملے گی، کچھ راحت ملے گی، لیکن ہم ہی چلے آتے، نہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، نہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، چلو 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 چلو، یہ دنیا ہے، ابھی کہتے ہیں میرا ہے، مرنے کے بعد میرا تھا، باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، ماں بھی تھی، بیوی بھی تھی، مرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوست اتنی خوش فہمی میں، اتنی خوش فہمی میں، مریں گے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ ارے نہیں بھائی، ایک ناپاک انسان مسجد میں نہیں آ سکتا تو ایک ناپاک آدمی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جب ہم ناپاک ہیں تو مسجد میں نہیں آئیں گے، اور جنت میں ناپاک لوگ یعنی گناہوں کی آلودگی ہوگی، وہ سیدھا جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، ناپاکی کو دور کیا جائے گا، اس کے گناہوں کو جلایا جائے گا، جہنم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جہنم کا ذکر کرتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کون آقا؟ جو سید الانبیاء ہے۔ کون آقا؟ جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کون آقا؟ جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ آقا جب جہنم کا ذکر ہوتے، عذاب جہنم کا بیان کرتے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آج ہم ہیں اتنے پتھر دل بن چکے ہیں، قبر کی بات سنتے ہیں، جہنم کی بات سنتے ہیں، عذاب کی بات سنتے ہیں، ملک الموت کی بات سنتے ہیں، موت کا ذکر کرتا ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ اے انسان سوچ، تیرا ٹھکانہ گھر نہیں قبر ہے، اور تیرے یہ یار، یہ دوست احباب تیرے اپنے تجھے کندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے، اور جو تیرے کپڑوں سے مٹی صاف کرتے تھے نا، وہی منو من مٹی کے نیچے دفنا کر گھر آ جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچے گا میرا باپ مٹی کے نیچے ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا میری ماں مٹی کے نیچے ہے، وہ مٹی میں دفنا کر چلے آئیں گے۔ یہ دنیا ایک دھوکے باز ہے، یہ دنیا ایک فریب ہے، اور اسی فریب کی جال میں ہم ایسے پھنسے ہیں، ایسے پھنسے ہیں، اذانوں پر اذانیں ہو رہی ہیں، مؤذن صداؤں پر صدائیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود سنتے ہوئے بہرے ہو چکے ہیں، مسجد میں آنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ تو دھندے کے لیے جاتا ہے، تو دعوتوں میں جاتا ہے، تو شادیوں میں جاتا ہے، تو زیارتوں میں جاتا ہے، تو کھانے کے لیے جاتا ہے، تجھے ٹائم نہیں ملتا تو اپنے معبود سے کچھ نیک ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اپنے رب کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اے انسان، دنیا تجھے چھوڑ دے گی، قبر تیرا ٹھکانہ ہوگا، سوچ کیا ہوگا، اس پر آپ حضرات غور کریں۔ ہمارا بستر ابھی تو نرم گدیلا ہے، لیکن ساکھ رک گئی تو بستر ہمارا مٹی ہو جائے گا، تکیہ بھی مٹی، بچھونا بھی مٹی، اوڑھنا بھی مٹی۔ سوچو قبر میں کیا ہوگا۔
اگر قبر کا ڈر ہے تو خدا کے واسطے گناہ مت کرو، مسجدوں سے دور مت رہو، برائیاں مت کرو، ہو سکے تو اس زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دو، ہو سکے تو صبح و شام توبہ اور استغفر اللہ پڑھتے رہو، ہو سکے تو اللہ سے معافی مانگتے رہو، ہو سکے تو اس پیشانی کو بارگاہ خدا بندی میں جھکا دو، یہ ضروری ہے۔ بولو یاسمین بہن کیا لے گئے؟ انیب بھائی کچھ لے گئی بیچاری؟ نہیں، آپ کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ بھی سوچ لینا، آپ بھی کچھ نہیں لے جائیں گے، میں بھی کچھ نہیں لے جاؤں گا۔ ہاں لے جائیں گے، ظاہری طور پر کچھ نہیں لے جائیں گے، یہ بنگلہ یہی رہ جائے گا، یہ کاروبار یہی رہ جائے گا، یہ مال و دولت یہی رہ جائے گا، یہ ساری چیزیں یہی رہ جائے گی۔ جس سے بے پناہ محبت کرتے وہ اولاد بھی یہی رہ جائے گی۔ ہم نہیں لے جائیں گے، لیکن ہاں ہم ہمارے کفن میں بغیر جیب کے بہت کچھ لے جائیں گے۔ نمازیں ہوں گی وہ ہمارے ساتھ میں آئیں گے، روزے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ میں آئیں گے، سخاوت وہ ہوگی وہ ہمارے ساتھ میں آئے گی، ارے مدرسے میں دیا ہوگا وہ ہمارے ساتھ میں آئے گا، بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا وہ ہمارے ساتھ میں آیا ہوگا، ہم نے کچھ کام کیا ہے نیک وہ ہمارے ساتھ میں آئے گا، غریبوں کی مدد کی ہے وہ ہمارے ساتھ میں آئے گا، ماں باپ سے پیار کیا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے گا، آپ نے جو کچھ نیکیاں کی ہے وہ آپ کے ساتھ آئے گی۔ اس لیے تو ہم مسجدوں میں چندے کرتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے نام پر دیجئے، اللہ کے نام پر دیجئے۔ کیوں؟ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس بہانے آپ کو نیکی مل جائے، آپ کے کفن میں آپ کے ساتھ آ جائے، کہیں مسجد بنانے کا ثواب مل جائے، کہیں مدرسہ بنانے کا ثواب مل جائے۔ اس لیے یہ مت کہنا کچھ نہیں لے جاتے، ہاں دولت یا دنیا کی کوئی چیز نہیں لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کفن میں ہم جو ہے نیکیاں لے جاتے ہیں، اس کے بمقابل برائیاں بھی لے جاتے ہیں۔ نمازیں چھوٹی ہے تو وہ بوجھ، روزہ چھوڑا ہے تو وہ بوجھ، گناہ کیا ہے تو وہ بوجھ، کسی کو ستایا ہے تو وہ بوجھ، کسی کا مال ہڑپا ہے تو وہ بوجھ، کسی کو گالیاں دی ہے تو وہ ماں باپ کو ستایا ہے تو وہ بوجھ، اور یتیموں کی بد دعائیں لی ہے وہ بوجھ، بزرگوں کی توہین کی ہے وہ بوجھ ہمارے کفن میں ساتھ میں آئے گا۔ اور پھر دوستو ہم جب اس ساری چیزوں کو لے کر جائیں گے، بتاؤ کیا ہوگا؟ سنیے میری بات میں پوری کر دوں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے، سنیے جلدی۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان میں جاتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، تو آپ کے ساتھی پوچھتے، اے عثمان غنی آپ کیوں روتے ہو؟ اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، آپ تو جنتی ہو، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے، آج تم بہت جلدی راضی ہو جاتے، ارے میں نے یہ کیا میں جنتی ہو گیا، میں نے وہ کیا میں جنتی ہو گیا، بہت جلدی ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی جلدی سے اللہ آپ کو جنت دے دے گا؟ اتنی آسانی سے دے دے گا؟ ارے بھائی اگر ایسے ہی دے دینا ہوتا تو نمازیں کیوں رکھی ہے، روزہ کیوں رکھا ہے، عبادت کیوں رکھی ہے، یہ فرائض کیوں رکھی؟ آج لوگ فرائض کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں ایسے گھسے جا رہے ہیں، ایسے گھسے جا رہے ہیں اور ایسے خوش فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں، بس ہم اتنا کریں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلے فرض ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، کیا نماز پڑھی تھی، کتنی نماز پڑھی تھی، یہ نماز کیوں چھوڑی تھی، یہ سارے سوالات ہوں گے۔ جلدی بتا دوں، حضرت عثمان غنی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے بلکہ اپنے ساتھیوں کو جواب دیا، ہمیشہ ساتھیوں کو جواب دو، تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو۔ کہا سنو اے میرے ساتھیوں، بے شک نبی نے فرمایا میں جنتی ہوں، لیکن یہ قبرستان، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں پاس ہو گیا ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ پہلی منزل آخرت کی قبر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی بخشش فرمائے۔